اعتدال ہی راہ نجات ہے۔ سعادت کا کمال 3 چیزوں پر ہے۔ پہلا، غضب میں اعتدال ہو، دوسرا شہوت میں اعتدال ہو، تیسرا علم میں اعتدال ہو۔ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ہر معاملہ معتدل ہو تاکہ قوت شہوت نہ بڑھے کہ رخصتیں ڈھونڈے اور ہلاک ہو جائے۔ قوت غضب کے بڑھنے سے سرکشی بڑھے گی، آدمی ہلاک ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے تمام امور میں اعتدال بہتر ہے۔ جب قوت علم کے اشارے پر یہ دونوں امور معتدل ہو جائیں تو ہدایت کا راستہ ملے گا۔ اسی طرح غضب اگر بڑھ جاتا ہے تو مرنے مارنے پر آدمی اتر آتا ہے، اور اگر غصہ کم ہو جاتا ہے تو غیرت اور دین و دنیا کے بارے میں حمیت چلی جاتی ہے۔ اعتدال پر رہے تو صبر، شجاعت اور حکمت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی شہوت بڑھ جائے تو فسق و فجور بہت ہو جائے گا، اور اگر کم ہو جائے تو عاجزی اور فتور پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن اگر معتدل رہے تو عفت اور قناعت حاصل ہوگی۔ حدیث میں ہے تم پر لازم ہے کہ معتدل قربانی دو۔ قرآن کہتا ہے کہ اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143۔ آدمی اپنی غالب صفات کے ساتھ، یہ اچھی بات ہے کہ خیر کی صفات بری عادتوں پر غالب ہوں اور آپ کو ہر معاملے میں تعریف کے قابل بنا دے۔ تب آپ میں کوئی برائی بھی ہوگی تو لوگ مانیں گے نہیں، کیونکہ پانی زیادہ ہو تو گندی چیز نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ پہاڑ سے ایک پتھر گھٹا لیا یا بڑھا دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے پڑھا ہے کہ حلیم العرب قیس بن عاصم، شریف و سخی برامکہ اور مشہور سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کی ہجوم کی گئی اور سخت نکتہ چینی کی گئی۔ میں نے پایا کہ یہ تنقید اور سب و شتم محفوظ نہیں رہی، نہ نقل ہوئی اور نہ کسی نے اس کی تصدیق کی، کیونکہ محاسن اور کارناموں کے سمندر میں یہ قطرہ تھا جو گم ہو گیا۔ اسی کے مقابلے میں حجاج، ابو مسلم الخراسانی اور حاکم بامر اللہ العبیدی کی خوب مدح و ثنا کی گئی، لیکن وہ تعریف اور قصیدے نہ محفوظ رہے، نہ منقول ہوئے اور نہ کسی نے ان کو سچ مانا، کیونکہ وہ ان کے ظلم و جور اور جھوٹ کے طوفان میں دب کر رہ گئے۔ آپ اسی طرح پیدا ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے ہر آدمی جس چیز کے لیے بنا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہے۔ تب فطری صلاحیتوں، صفتوں اور قوتوں کو توڑا مڑوڑا کیوں جائے؟ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اسباب فراہم کر دیتا ہے۔ اس سے زیادہ بدبخت اور بد نصیب کوئی نہیں جو اپنے آپ کو بدلنا چاہے۔ ہوشیار و عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پڑھتا ہے اور اپنی جگہ مطمئن رہتا ہے۔ جس کام کے لیے وہ بنا ہے اس میں خلا دور کر دیتا ہے۔ پہرے داری میں ہو یا مقدمۃ الجیش میں ہر جگہ لوہا منواتا ہے۔ شیخ نخو سبویہ نے پہلی حدیث پڑھی لیکن آگے نہ بڑھ سکا، اس کے ذہن نے ساتھ نہ دیا تو اس نے علم نحو کو سیکھا اور اس میں مہارت حاصل کر کے اپنا لوہا منوایا۔ ایک حکیم کہتا ہے جو آدمی اپنے ذمے وہ کام لیتا ہے جسے وہ کر نہیں سکتا، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص دمشق کے مرغزار میں کھجور کا پودا لگائے اور حجاز میں اس سے ترنج کا پھل توڑنا چاہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اذان اچھی طرح نہیں دے سکتے تھے کیونکہ وہ بلال رضی اللہ عنہ نہ تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میراث تقسیم نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نہ تھے۔ علماء تربیت کہتے ہیں کہ اپنے مقام کی تجدید کیجیے، اپنے مقام کی تحدید کیجیے۔ مارکائے کازار کے لیے مرد میدان الگ ہیں اور دیوان خانوں کے محرر اور کاتب الگ ہیں۔
BBC سے یہ خبر میں نے سنی کہ مشہور مصنف اور نوبل انعام یافتہ ادیب نجیب محفوظ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ مجھے اس کی کتابیں یاد آئیں جو اس سے قبل پڑھی تھیں۔ مجھے حیرت ہے کہ اتنا ذہین آدمی یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ حقیقت خیال سے بڑی اور ہمیشگی فنا سے برتر ہے۔ آسمانی اصول زمینی اصول سے بڑھ کر ہیں۔ کیا وہ جو حق کی رہنمائی کرتا ہے اتباع کا زیادہ حقدار ہے یا وہ جو خود راستہ بھی نہیں پا سکتا جب تک اسے بتایا نہ جائے؟ نجیب محفوظ نے اپنے زرخیز ذہن اور دقت نظر، قوت عرض اور جذبات کی برانگیختی سے کام لے کر ڈرامے اور فن پارے لکھے ہیں، لیکن آخری تجزیے میں وہ غیر صحیح اور ناکام ہی ہیں۔ نجیب کی زندگی کے مطالعے سے ایک بڑی بات سمجھ میں آئی کہ خوش نصیبی یہ نہیں کہ دوسروں کی خوشی اور راحت کی قربانی پر آپ کو خوشی اور راحت مل جائے یا آپ افسردہ و غمگین ہوں اور کوئی خوشی منائے۔ بعض مصنفین بعض طرح نوٹ ڈالنے والوں کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ وہ اپنے سوز جگر سے دوسروں کے لیے راستہ روشن کرتے ہیں، لیکن صحیح بات اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی خود بھی روشنی میں رہے اور دوسروں کے لیے بھی مینارہ نور بنے۔ اس کا دل بھی خیر، ہدایت اور روشنی کی اماجگاہ ہوتا تاکہ دوسروں کے دل اور روح بھی آباد ہوں۔ لیکن نجیب محفوظ کی تحریروں میں آخرت اور عالم غیب کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ ہاں اس کے ہاں خیال، تصویر، دنیا، شہرت، جاذبیت اور جذبات نگاری ہے، لیکن حق، مقصد، مشن اور عہد کے جلوے کہاں ہیں؟ نجیب محفوظ نے دنیا میں جو مقصد بنایا حاصل کر لیا۔ اللہ نے فرمایا، ہم دنیا میں ان کو اور ان کو سب کو دیا کرتے ہیں، تیرے رب کی عطا ہے اور تیرے رب کی بخشش کوئی روکنے والا نہیں۔ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 20۔ لیکن اتنا کافی نہیں کہ آدمی جو چاہے پالے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہاں تک انسان پہنچے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے تم سے پہلوں کے طریقے اور راستے کھول کھول کر بیان کر دے، تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، جبکہ خواہشات کے پیچھے چلنے والے تمہیں بالکل گمراہ کر دینا چاہتے ہیں۔ سورہ نمبر 4 آیات نمبر 26 سے 27۔ بخدا میں کسی کی جنت یا جہنم میں جانے کا فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، یہ تو شرع کا کام ہے، شرعی دلائل ہی اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہاں تو لوگوں کے اقوال و آثار اور اعمال پر ایک نظر ڈالی جا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا، یقیناً آپ ان کی بات کی ڈھب سے پہچان لیں گے۔ سورہ نمبر 47 آیت نمبر 30۔ کاش کہ سبھی لوگ ہدایت یاب ہوتے اور جنت میں جاتے جس کا عرض آسمان و زمین ہے۔ کہنا یہ ہے کہ اگر آدمی کے پاس کسریٰ کی بادشاہت اور قیصر کا اقتدار بھی ہو، لیکن دل پر باطل چھایا ہو، خیر کی امید کھوئی گئی ہو، تو اس کو ان سب سے کیا ملے گا؟ صلاحیت اگر نجات کا سبب نہ بنے تو اس کا نفع اور ثمرہ کیا ہے؟ صاحب جمال بنیے، کائنات بھی حسین لگے گی۔ شریعت کے دائرے میں ہمیں زندگی کی تمام خوشیاں اور دل فریبیاں حاصل ہوں تو سونے پر سہاگا ہے کہ اللہ نے ہی دلکش باغ بنائے ہیں۔ وہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ اس کی دلکش تخلیق میں ہمیں وحدانیت کی آیات پڑھنی چاہیے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام مخلوقات پیدا کر دی ہیں۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 29۔ اچھی خوشبو، لذیذ کھانا اور دل فریب منظر سے شرح صدر میں اضافہ ہوتا ہے، روح کھل اٹھتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، جو زمین میں ہے اس سے حلال طیب کھاؤ۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168۔
حدیث میں آیا ہے تمہاری دنیا میں سے 2 چیزیں میرے لیے محبوب بنائی گئی ہیں، خوشبو اور عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ واقعہ ہے کہ تاریک خیال، زہد اور اندھے تقوی نے جو زیادہ خود ساختہ ہیں، ہم میں سے بہت سوں کی زندگی سے خوشیاں چھین لی ہیں اور زندگی کو رنج و فکر، بھوک پیاس، تجرد اور شب بیداری بنا کر رکھ دیا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، نماز پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں اور گوشت بھی کھاتا ہوں، بس جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے۔ بعض گروہوں نے خود ہی سے اپنے آپ کو مختلف چیزوں کا پابند بنا لیا ہے۔ یہ تر چیزیں نہ کھائے گا، وہ ہنسے گا نہیں، یہ ٹھنڈا پانی نہ پیے گا۔ کیا عجیب بات ہے، جیسے بیچاروں کو معلوم ہی نہ ہوا کہ یہ نفس کی تعذیب ہے، اس کی روشنی کو ماند کر دینا ہے۔ کہہ دو اللہ نے بندوں کے لیے جو زینت اور پاکیزہ رزق اتارا ہے اسے کون حرام کر سکتا ہے؟ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 32۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے زاہد تھے۔ آپ شہد استعمال فرماتے تھے کیونکہ اللہ نے شہد اسی لیے بنایا ہے کہ کھایا جائے۔ شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے ایسا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 69۔ آپ نے بیواؤں اور کماریوں سے شادی بھی کی۔ قرآن میں ہے جو عورتیں پسند آئیں ان میں 2-2 3-3 4-4 سے شادی کرو۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید وغیرہ میں بہترین کپڑے بھی پہنے۔ اللہ نے فرمایا ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 31۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح کا حق اور جسم کا حق دونوں ادا کرتے تھے، دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی چاہتے تھے، کیونکہ دین فطرت لے کر آئے تھے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی۔ ایک مؤلف لکھتا ہے شدائد کتنے ہی کیوں نہ ہوں، ان کی شدت اور امتداد کیسا ہی ہو، ہمیشہ نہیں رہتے، بلکہ جتنی زیادہ ان کی شدت، گہرائی اور تاریکی ہوگی اتنی ہی جلد ان کے چھٹ جانے اور زائل ہو جانے کا وقت قریب ہوگا، اور یسر، فراخی، کشادگی، خوشحالی اور روشنی آئے گی۔ جب ابتلا و آزمائش انتہا کو پہنچتی ہے اللہ کی مدد اور احسان بھی اسی وقت حاصل ہوتا ہے۔ افق سے آفتاب ابھرتا اور گراں خوبیوں کا دور چلا جاتا ہے اور گراں خوابی کا دور چلا جاتا ہے۔ بقول شاعر ایک ہی ساتھ ہوتی ہے جو جلدی سے گزر جاتی ہے اور چلتے رہنے والا منزل کا راستہ پا لیتا ہے۔ بغض و حسد سے بالاتر ہو جائیے، سب سے زیادہ خوش اور شرح صدر کے ساتھ آخرت کا طالب ہوتا ہے۔ لوگوں کو اللہ کی جو نعمتیں ملی ہیں ان پر حسد نہیں کرتا، بلکہ خیر، نیکی اور احسان جیسی قدروں کی نمائندگی کرتا ہے، لوگوں کو فائدہ ہی پہنچانا چاہتا ہے یا کم از کم انہیں نقصان نہیں پہنچاتا۔ دیکھیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو علم کے سمندر اور ترجمان القرآن کہے جاتے ہیں، اپنے حسن اخلاق، سخاوت نفس اور شرعی آسانیوں کے رجحان کے باعث بنو امیہ اور بنو مروان وغیرہ جیسے دشمنوں کو دوستوں میں بدل لیتے ہیں۔ چنانچہ لوگ ان کے علم و فہم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مجالس اور مساجد ان کی فقہ، ذکر، تفسیر اور خیر کے چرچوں سے گونج اٹھتی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ جمل اور صفین کو فراموش کر کے مثبت اور تعمیری کاموں میں لگ جاتے ہیں۔
ٹوٹے کو جوڑتے اور زخموں کو مندمل کرتے ہیں، لہٰذا سب آپ سے محبت کرتے ہیں اور صحیح طور پر فقیہ الامت قرار دیے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جیسا عابد، زاہد اور بلند انسان تصادم کی پالیسی اپناتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو روایت حدیث کا موقع نہیں ملتا اور مسلمانوں کا سواد اعظم بھی ان سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر حرم کا المیہ پیش آیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو کعبہ کی پناہ لینی پڑی اور بدبخت دشمنوں نے کعبہ پر سنگ باری کی، ہزاروں لوگ قتل ہوئے، پھر آپ کو شہید کر کے سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا اللہ کا فیصلہ یہی تھا جو ہو کر رہا۔ ہم ان حضرات کی جلالت قدر کو گھٹانا اور ان کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے، بلکہ یہ ایک تاریخی مطالعہ ہے جس میں ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ رفق، نرمی، درگزر اور عفو جیسی صفات سے انسانوں میں کم ہی لوگ متصف ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے، سیادت کے حصول کی خواہش کو مارنا ہوتا ہے۔ وقفہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے معرفت خوشحالی میں حاصل کرو، اللہ تمہیں شدت کے دنوں میں یاد رکھے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ تقوی اختیار کرے گا، اسے اللہ کے حدود و حقوق کا پاس و لحاظ رہے گا، تو اس کے ذریعے اس کے اور اللہ کے مابین ایک خاص قسم کا تعلق پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے تنگ حالی میں اللہ اسے تنہا نہ چھوڑے گا بلکہ مصیبتوں سے نجات دے گا۔ اس معرفت خاصہ کا تقاضا ہے کہ بندہ اپنے رب سے قریب ہو، اس سے محبت کرے، اس کی پکار پر دوڑتا چلا جائے۔ جب بندہ کما حقہ صبر کرتا ہے تو آزمائش اس کے حق میں انعام بن جاتی ہے، بلا عطیہ میں، اور ناپسندیدہ چیزیں مرغوب چیزوں میں بدل جاتی ہیں۔ اللہ کی بندگی خوشحالی و بدحالی، پسند و ناپسند ہر حال میں ہونی چاہیے، جبکہ زیادہ تر لوگ بس خوشحالی میں اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ مزہ تو جب ہے جب بدحالی، ترشی اور بے بسی میں بھی بندگی کا حق ادا کریں، یہیں پر بندوں کے رویے مختلف ہو جاتے اور اسی لحاظ سے اللہ کے ہاں ان کے مراتب ہوتے ہیں۔